ایڈ وائلڈر نے بالآخر اپنے منصوبے کو حتمی شکل دے ہی دی۔ اس نے اس منصوبے کا نام بڑا انوکھا اور نرالا رکھا تھا، اچانک غائب ہو جانا۔ وہ بالکل چپ چاپ خود کو دنیا کے ہنگاموں میں گم کر دینا چاہتا تھا، اور اس کا سبب اس کی بیوی پیٹریشا تھی۔ ایڈ اپنی بیوی سے بہت تنگ تھا۔ پیٹریشا زبان دراز، آتش مزاج اور حاکمانہ فطرت کی مالک تھی۔ وہ اس کی بد دماغی اور بد کلامی سے عاجز آ چکا تھا، اس لیے اس نے گمشدہ ہو جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور آج اس فیصلے پر عمل کرنے کا دن تھا۔ وہ بہت سلجھا ہوا اور سنجیدہ طبیعت کا انسان تھا۔ اس کی ساری زندگی درس و تدریس میں گزری۔ وہ کیمسٹری کا ٹیچر تھا اور حال ہی میں ریٹائر ہوا تھا۔ پیٹریشا اپنے مزاج کے ہاتھوں مجبور تھی۔ وہ ایڈ کے ساتھ گھریلو ملازموں جیسے سلوک کیا کرتی تھی۔ خود کو جینیس ثابت کرتے ہوئے وہ ایڈ کے ہر کام میں کیڑے نکالتی رہتی۔ چنانچہ ایک روز اس کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے بہانہ کیا کہ وہ چند روز کے لیے آزادانہ گھومنا پھرنا چاہتا ہے۔ یہ محض پیٹریشا کے سامنے کی جانے والی خانہ پوری تھی۔ در حقیقت اس کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تمہیں کچھ دن میرے بغیر ہی گزارنے ہوں گے پیٹریشا، اس نے کہا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد پہلی مرتبہ اتنی فرصت ملی ہے۔ اگر تمہیں کوئی پرابلم نہ ہو تو میں ذرا آوارہ گردی کے موڈ میں ہوں۔ یہ بات تو تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے تمہاری غیر حاضری سے میری موت واقع ہو جائے گی، پیٹریشا کی الٹی کھوپڑی نے ٹیڑھا جواب دیا۔ تم کیمسٹری کے ٹیچر ہوگے، آکسیجن تیار کرنے والی مشین کے نہیں۔ میں تمہارے بغیر زندہ رہ سکتی ہوں۔ تم شوق سے چند دن نہیں، چند ہفتوں یا مہینوں کے لیے بھی جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ ویسے بھی میری بہن یہاں رہنے آنے والی ہے، وہ مجھے بور نہیں ہونے دے گی۔ ایڈ نے خاموشی اختیار کرنے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ اس کے آگے کچھ بولنے کا مطلب تھا کسی نئے فساد کی شروعات۔ اس نے اتوار کی صبح کوچ کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ تمام ضروری سامان وین میں لوڈ کر دیا گیا تھا۔ این گھر سے نکلتے وقت پیٹریشا نے اسے ایک واہیات کام بتا دیا تھا۔ جانے سے پہلے تم اس ڈڑبے کی جگہ بدل دو، اس نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کیسے کہاں رکھنا ہے، تم آؤ میرے ساتھ۔ ڈڑبے سے پیٹریشا کی مراد وہ بڑا سا پنجرہ نما باکس تھا جس میں درجن بھر خرگوش یا اسی طرح کے گھریلو پالتو جانور رکھے جاتے تھے۔ اس کی تیاری میں لکڑی اور شیشے کا استعمال کیا گیا تھا۔ پنجرے کی دیوار مختلف سائزوں کے شیلف بنے ہوئے تھے، تاہم اس کا فرش بڑے سائز کے چوبی تختوں سے تیار کیا گیا تھا۔ یہ پیٹریشا کی ماں کا دیا ہوا تختہ تھا جو لیونگ روم کے وسط میں رکھا جاتا تھا۔ وہ پنجرہ وزن میں اتنا بھاری تھا کہ اسے سکھانے کا کام بھی کسی ایک بندے کے بس کا نہیں تھا، اور اس پر احتیاط الگ کہ کہیں جھٹکا لگنے سے اس کا کوئی شیشہ نہ ٹوٹ جائے۔ اس پس منظر کے ساتھ یہ کہا جا سکتا تھا کہ پیٹریشا نے ایڈ کو ایک کڑی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ اس نے بھی آخری کڑوا گھونٹ سمجھ کر اسے حلق سے اتار لیا تھا۔ بہر کیا، ایڈ نے پیٹریشا کا کام نپٹانے کے بعد ایک نامعلوم منزل کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ کوئی اسے گھر سے روانہ ہوتے ہوئے دیکھ لے گا، لیکن جب وہ اپنی وین کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ رہا تھا تو اس سے اس کا پڑوسی نظر آیا۔ ایڈ نے فوراً ہی اپنی پک اپ کو جھکا کر آنکھوں کو اس کی حد تک ڈانپ دیا کہ پڑوسی اس کا چہرہ واضح طور پر نہ دیکھ سکے۔ ایڈ کو اپنے اس مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی اور وہ پڑوسی اس سے ہیلو ہائی کیے بغیر اپنے ٹرک کی جانب بڑھ گیا۔ یہ دیکھ کر ایڈ کے سینے میں ایک اطمینان بھری سانس خارج ہوئی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس سے کوئی سوال پوچھے۔ رات کے 9 بجے تھے۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ پیٹریشا کو بہت پیچھے چھوڑایا تھا، لیکن اس کے ذہن میں بیوی کی تلخ یادیں جیسے رچ بس گئی تھی۔ باوجود کوشش کے بھی وہ ان اذیت ناک سوچوں سے نجات حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ کل پیٹریشا کی بہن اس کے پاس رہنے آ رہی ہے، بہت کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ وہ ہمارے گھر کے داخلی دروازے پر نصب اطلاع کی گھنٹی بجائے گی۔ 2-3 بار ڈور بیل بجانے کے باوجود جب پیٹریشا دروازہ کھولنے نہیں آئے گی تو وہ دروازے کے ہینڈل کو گھما کر دیکھے گی، اسے دروازہ لاک ملے گا۔ پریشان ہو کر وہ پیٹریشا کو کال کرے گی۔ کئی بار کی کوشش کے بعد جب پیٹریشا اس کا فون اٹینڈ نہیں کرے گی، جس سے اس کی تشویش میں اضافہ ہو جائے گا، وہ کسی بھی قیمت پر گھر کے اندر داخل ہونا چاہے گی تاکہ پیٹریشا کی خیریت دریافت کر سکے۔ وہ گھر کے ایک بھی حصے میں جا کر بھی دیکھے گی اور آس پڑوس والوں سے بھی پوچھ تاچھ کرے گی۔ پیٹریشا کی بہن کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے حلق میں کڑواہٹ سی گھل گئی۔ وہ اپنی سالی کو حد سے زیادہ ناپسند کرتا تھا۔ وہ پیٹریشا سے بھی 10 سال آگے تھی۔ ایڈ وائلڈر 62 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی ایسی کیفیت سے نہیں گزرا تھا جو اس وقت اس پر طاری تھی۔ اس کا ذہن بے حد الجھا ہوا تھا اور اندر جیسے آگ سی لگی ہوئی تھی۔ اس نے سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی شرٹ کے سامنے والے بٹن کھول دیے۔ ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی اور فرد بخش ہوا نے اس کی بگڑتی ہوئی حالت کو سہارا دیا اور وہ خاصا بہتر محسوس کرنے لگا۔ اب وہ دوبوکے نامی جگہ سے گزر رہا تھا۔ یہ مقام ایڈ کی زندگی میں ایک یادگار حیثیت رکھتا تھا۔ کئی سال پہلے اس نے اپنی پہلی بیوی گیل کے ساتھ یہاں ہنی مون منایا تھا۔ گیل کی اس کی زندگی میں بہت اہمیت تھی۔ ایک اندوہناک حادثے نے گیل کو اس سے چھین لیا تھا۔ پیٹریشا گیل کے پاؤں کے ناخن جتنی حیثیت کی بھی حامل نہیں تھی۔ ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ خوشگوار اور سوگوار یادیں ایک ساتھ اس کے ذہن پر حملہ آور ہوئی تھیں۔ اس نے سر جھٹک کر تمام متضاد سوچوں کو دماغ سے باہر پھینکا اور وین کو ڈاؤن ٹاؤن کی طرف موڑ دیا۔ اب اسے ٹھیک ٹھاک بھوک لگ رہی تھی اور وہ پیٹ پوجا کا ارادہ رکھتا تھا۔ برگر پیلس نامی ریسٹورانٹ کے سامنے اپنی وین روکنے کے بعد ایڈ باہر نکلا ہے۔ اس نے بھرپور انگڑائی لے کر اپنے عضلات اور ہڈیوں کو آرام پہنچایا۔ 2-4 گھنٹوں کی ڈرائیونگ تو چلتی ہے، مگر وہ مسلسل کئی گھنٹوں سے اپنی وین کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے بیٹھا تھا، لہٰذا تھکن سے اس کا جوڑ دکھ رہا تھا۔
اسے احساس بھی دلا رہا تھا کہ اس کا بڑھاپا شروع ہو گیا ہے، چنانچہ جو بھی عمر باقی بچی ہے اسے انجوائے کرتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے غائب ہو جانا سب سے بہترین راستہ ہے۔ اس نے اپنے لیے چیز برگر اور فرائیڈ رائس کا آرڈر دیا اور کھڑکی والی ایک میز پر جا بیٹھا۔ وہ نصف شب تک ڈرائیونگ کا ارادہ رکھتا تھا، اس کے بعد آرام، لہٰذا ڈنر میں الا بلا کھانے کے بجائے برگر یا پھر پیزا ہی عقل مندانہ انتخاب تھا۔ اس وقت ڈائننگ ایریا میں وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور شاید وہ اس برگر پیلس کا آخری کسٹمر بھی تھا۔ ایک اجڑ سا لڑکا بھی میزوں کی صفائی میں مصروف تھا، جو اس بات کا اشارہ بھی تھا کہ کچھ ہی دیر میں وہ ریسٹورانٹ بند ہونے جا رہا تھا۔ برگر کھاتے ہوئے ایڈوائلر اس لڑکے کو توجہ سے کام کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس لڑکے کی عمر زیادہ نہیں تھی، سر کے بال لٹو کی طرح اس کی پیشانی پر جھول رہے تھے اور چہرہ دانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہ ایک میز کے بعد ایک میز کی صفائی کرتے ہوئے ایڈ کے نزدیک پہنچا تو اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا، مسافر ہو؟ ایڈ نے اس بات میں گردن ہلائی اور دریافت کیا، کیا تم یہاں نزدیک میں کسی سستے اور مناسب ہوٹل کے بارے میں جانتے ہو؟ ہوٹل یا موٹل؟ لڑکے نے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس دوران اس کا ہاتھ مسلسل میز کی صفائی میں لگا ہوا تھا۔ میرا مطلب تھا موٹل، ایڈ نے جواب دیا۔ اسٹار لائٹ، لڑکے نے بتایا، 4 بلاک آگے۔ میں سمجھتا ہوں وہ تمہارے لیے ٹھیک رہے گا، صاف ستھرا ہے اور سستا بھی۔ اب اس نے اپنا کام روک دیا۔ بہت خوب، ایڈ نے کہا، تھینک یو۔ اسٹار لائٹ میں میری کزن نائٹ کلرک کی ڈیوٹی کرتی ہے، وہ تمہاری مدد کرے گی۔ لڑکا اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تم اس سے روم نمبر 14 مانگنا، وہ اس موٹل کا سب سے بڑا کمرہ ہے، وہاں ٹی وی بھی ہے، مسافر اپنے کمرے میں ٹی وی کا ہونا پسند کرتے ہیں۔ میں نے ٹھیک کہا نا؟ ایک دم ٹھیک، ایڈ نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ تم میری کزن کو بتانا کہ تمہیں جسٹن نے بھیجا ہے۔ لڑکے نے مزید کہا، میں مسافروں کو وہاں رات گزارنے کا مشورہ دیتا رہتا ہوں۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ چند لمحات تک ایڈ کے رد عمل کا انتظار کرتا رہا۔ جب ایڈ اسے کوئی جواب دینے کی بجائے برگر کھانے میں مصروف رہا تو وہ بھی اپنے کام میں لگ گیا۔ برگر ختم کرنے کے بعد ایڈ اپنی جگہ سے اٹھا اور واش روم میں گھس گیا۔ اس دوران لڑکا وہاں کے کچرے کو ایک بڑے بیگ میں بھرنے لگا تاکہ ریسٹورانٹ بند ہونے سے پہلے وہ اس بیگ کو باہر رکھے گئے کچرے کے ڈرم میں ڈال سکے۔ ایڈ واش روم سے نکلنے کے بعد واش بیسن پر ہاتھ دھو رہا تھا تو اس نے اس لڑکے کو کام میں مصروف پایا اور بیسن والے آئینے میں ایڈ کو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ایڈ کی پی کیپ کو احترام سے اٹھایا، میز کو صاف کرنے کے بعد دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دیا جہاں سے ایڈ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ لڑکے کے اس عمل نے ایڈ کے ذہن میں پیٹریشیا کے عمومی رد عمل کو جگا دیا۔ وہ کبھی غلطی سے اپنی کیپ کو ڈائننگ ٹیبل پر چھوڑ دیتا تو پیٹریشیا فوراً اس کی ٹوپی کو ایڈ کے سر پر پھینک مارنے کے بعد غصے سے کہتی، اس کی جگہ کچن ٹیبل نہیں تمہارا سر ہے، اگر یہ دوبارہ مجھے ادھر ادھر پڑی دکھائی دی تو اسے کچرے کے ڈبے میں ڈال دوں گی۔ کسی بدمزگی سے بچنے کے لیے ایڈ خاموش ہو جایا کرتا۔ جب پیٹریشیا ایسے موڈ میں ہوا کرتی تو وہ ایڈ کی ایک نہیں سنتی تھی، اس کے نزدیک اپنی کہنا ہی سب سے اہم تھا۔ پیٹریشیا وہ تصوراتی دنیا میں اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں بولا، میں نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا ہے اس پر مجھے کوئی ندامت یا شرمندگی نہیں، تم اس سے بھی بدتر سلوک کی مستحق تھی۔ کاش میں نے یہ قدم بہت پہلے اٹھا لیا ہوتا تو میری زندگی کے کئی ایک سال تمہارے ہاتھوں برباد ہونے سے بچ جاتے۔ جب ایڈ واش روم سے نکلا تو ریسٹورانٹ کی بیشتر لائٹس آف کر دی گئی تھی۔ اس نے جسٹن کو ایک شخص کے ساتھ کاؤنٹر پر کھڑے دیکھا۔ مرد مذکورہ شکل اور وضع قطع سے باورچی نظر آ رہا تھا۔ ریسٹورانٹ کا مالک کیش رجسٹر کے ساتھ مصروف تھا، گویا برگر پیلس کو بند کرنے کا وقت ہو گیا تھا۔ گڈ نائٹ، جسٹن نے ایڈ پر نگاہ پڑتے ہی شائستہ لہجے میں کہا، اور ہاں اسٹار نائٹ کو یاد رکھنا، میں اپنی ضرورت کی چیزوں کو کبھی نہیں بولتا بچے، ایڈ نے مانی ہیز انداز میں کہا، اور وہ اس وقت آرام کی شدید ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ جب ایڈ ریسٹورانٹ سے باہر نکلا تو اس نے برگر پیلس کے سامنے اپنے وین کے پہلو میں 2 اور گاڑیوں کو کھڑے دیکھا۔ ان میں سے ایک پرانی زنگ آلودہ سرخ پک اپ تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی ایڈ کے ذہن میں جسٹن کا چہرہ اجاگر ہوا۔ یہ پک اپ جسٹن کی ہی ہو سکتی ہے، اس نے خود کلامی کی۔ دونوں کو ظاہری حالت میں کوئی تضاد دکھائی نہیں دیا۔ وین کے اندر بیٹھتے ہی اس نے ڈیش بورڈ کو چیک کیا جہاں اس کے سن گلاسز والے کیس کے اندر $500 کے نوٹ رکھے ہوئے تھے۔ وہ رقم اس نے اپنے خفیہ اکاؤنٹ سے نکالی تھی۔ مذکورہ اکاؤنٹ کو اس نے پیٹریشیا سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنی ہر 15 دن کے بعد ملنے والی تنخواہ میں سے کچھ نہ کچھ بچا کر اس اکاؤنٹ میں ڈالتا رہتا تھا تاکہ مصیبت ایمرجنسی میں ان میاں بیوی کے کام آتے رہے۔ اب پیٹریشیا تو اس کے ساتھ تھی نہیں، لہٰذا اس اکاؤنٹ میں موجود رقم اور پینشن کا مخصوص اماؤنٹ سب اسی کے کام آنے والا تھا۔ اس خیال نے ایڈ کو مسرور کر دیا۔ اس سے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ واقعتاً ہر غم و الم سے آزاد ہو چکا ہے۔